الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد للہ عز و جل. آج 14 جمادی الاخری 1445 سن ہجری ہے، اور آج الحمد للہ تعالی امام التصوف امام محمد بن محمد غزالی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا عرس مبارک ہے. تو اولاً تو تمام طلبہ کرام پہلے اپنے طور پر امام صاحب کی مل کر دیں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد پھر ہم پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام غزالی علیہ الرحمہ کا فیضان نصیب فرمائے. آپ کے ذوق تلاوت، شوق تلاوت، ذوق عبادت اور آپ کے زہد و تقوی اور آپ کی برکتوں سے ہمیں خوب حصہ عطا فرمائے، اور آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج الحمدللہ عز و جل ہمارا فتح رضوی شریف کے اندر بہت اہم باب ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو اہم فتاوی ہیں، یعنی کہ جو قواعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمائے ہیں. قواعد تو کوئی نئے نہیں ہیں، تقریباً پرانی چیزیں ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہیں، لیکن طریقہ کار اب وہ پھر امام کا کلام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کلام الامامی امام الکلامی، کہ امام کا کلام کاموں کا امام ہوتا ہے، تو اس کو ایک اچھی طرح سے سمجھنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس کو آپ اپنی کتابوں کے اندر حل بھی کرتے رہیے گا. اس کے بعد کلاس کے بعد بھی دوبارہ ایک دفعہ سے اس کو ٹیلی کر لیجیے گا. یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تو وضاحت کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب خود دیکھتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون سی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور چل رہی تھی. یہ پی ڈی ایف ریڈر چل جائے تو ہم پڑھتے ہیں، تھوڑا مسئلہ کرنا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ یہاں کلکتہ میں
آج کل آفتاب 6:30 بجے طلوع ہوتا ہے اور 6:45 بجے غروب، اور نماز عصر 3:45 بجے ادا کی جاتی ہے کہ اس وقت سایہ سوائے سایہ اصلی کے دو مثل کسی طرح نہیں ہوتا۔ اس صورت میں نماز مذہب مفتبی کے موافق ہوئی یا نہیں، اور ایسی حالت میں جماعت میں شریک ہونا چاہیے یا جماعت، اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا، کیونکہ اگلا سوال بھی سیم ملتا جلتا ہی ہے تو وہ تھوڑا سا مس ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، کافی پیچھے آ گیا۔ جی، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ قطع نظر شفق سرخ و سفید کے اس سے نہیں کہ سرخ و سفید ہے، کہ باتفاق علماء حنفیہ بعد غروب آفتاب کے 1 گھنٹے 20 منٹ کے بعد ہمیشہ وقت عشاء کا آ جاتا ہے، وقت عشاء کا آ جاتا ہے یا نہیں؟ بینو تجرو الجواب، عشاء متفق علیہ کا وقت ہمیشہ 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد ہو جانے کا جبروتی حکم بعض بے علموں نے محض جزافاً اندازے سے لکھ دیا، اور گنگو دیوبند کے جاہل و نواقف ملاؤں نے اس کی تصدیق و توثیق کی۔ بریلی، بدایوں، رامپور، شاہ جہاں پور، مراد آباد، بجنور، بلند شہر، پیلی بھیت، دہلی، میرٹھ، سہارنپور، دیوبند، گنگو وغیرہ بلاد شمالیہ بلکہ عامہ مواد و ادلاء ممالک کے مغربی و شمالی اودھ، پنجاب، بنگال، وسط ہند، راجپوتانہ، غرض معظم آبادی ہندوستان، یعنی معظم کہتے ہیں اکثر کو، کہ غرض یہ جو بات ہے عالم میں شعر گندی فرمائے کہ نتیجہ یہ ہے کہ اکثر ہندوستان کی آبادی میں محض غلط و باطل اور یہ صدق و ثواب سے عاری و عاطل ہے، کہ اس میں صدق و ثواب کا کچھ بھی اس میں نہیں ہے۔ ہمارے بلاد اور ان کے قریب الارض شہروں میں عشاء کا اجماعی وقت غروب شرعی شمس کے 1 گھنٹہ 19 منٹ بعد سے، کسی جگہ 1 گھنٹہ 18 منٹ بیان کیا، کسی جگہ 1 گھنٹہ 19 منٹ بیان کیا، تو وہ راؤنڈ آف وغیرہ والا معاملہ ہے، 1 گھنٹہ 35 منٹ بعد تک ہوتا ہے۔ پھر جس قدر شمال کو جائیے وقت بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ اقصائے شمالی ہند میں تحویل سرطان کے آس پاس بعد غروب شمس 2.25 گھنٹے سے بھی زائد 1 گھنٹہ 48 منٹ تک پہنچتا ہے۔ 2 گھنٹے 2 منٹ کم آدھے گھنٹے کی غلطی ہے۔ اب 2 منٹ آدھے گھنٹے کی غلطی کیسے ہوگی کہ انہوں نے کیا بولا تھا کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ رہتا ہے، اب ان شہروں کے اندر 1 گھنٹہ 48 منٹ رہے گا تو کتنے منٹ بن گئے؟ 28 منٹ بن گئے۔ تو اسی کو عالم ہمارے 2 منٹ کم آدھے گھنٹے کی، یعنی 28 منٹ کی، آدھے گھنٹے میں سے 2 منٹ کم کرے تو 28 منٹ بنتے ہیں، اس کی غلطی ہوگی۔ کہ شفق احمر یا ابید میں اختلاف ائمہ بھی اس کی جھونک نہیں اٹھا سکتا، بولے کہ ایسا بھی مطلب کہ شفق احمر و ابیض بھی نہیں بول سکتے کہ یار اس کا اختلاف ہو، بلکہ دونوں ہی صورتوں سے یہاں پر یہ جو ان لوگوں کا قول ہے وہ نکل جائے گا۔ ہم ان بلاد میں سب سے آنے والی عشاء کے حوالیے اعتدالین، یعنی 21 مارچ اور 24 ستمبر کے ارد گرد ہوتی ہے، اور سب سے دیر میں ہونے والی عشاء کے تحویر سرطان 22 جون پر ہوتی ہے حساب ہندسی سے پیش کریں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ ان بے علم مفتیوں نے شرع الہی پر جاہلانہ حکم لگانے میں کس قدر جرت کی۔ تحویل حمل، اب اس کو اچھا انداز سے سمجھیے گا، بلکہ میری کوشش تھی کہ اس کی ایک آسان فائل ہے وہ کھل جائے، لیکن وہ ابھی کھل نہیں رہی، ایک دفعہ پھر سے چیک کر لیتے ہیں۔ میں پہلے ہی عرض کر دوں، اس فائل کے اندر سارے آسان لکھا ہوا ہے تو آپ کو دیکھ کے بہت آسان لگے گا، میرا پہلے ارادہ یہ تھا کہ اس سے نہ پڑھا جائے
تاکہ ایک عبارت فتح رضیہ شریف کی ڈائریکٹ حل ہو جائے، لیکن اس میں بہت زیادہ آپ کو مشکل محسوس ہوگی، اس وجہ سے میں نے یہ کھول لی ہے. لیکن لازمی طور پر کلاس مکمل ہونے کے بعد یہ ہاتھوں ہاتھ اپنی کتاب سے ضرور اس کو حل کیجئے گا. تحویل حمل یعنی 21 مارچ کے جس پر سورج خط سوا پر پہنچتا ہے غروب نجومی. اب آپ جانتے ہیں کہ تحویل حمل یعنی اعتدال پر جو غروب نجومی ہوتا ہے وہ 6 بجے ہوتا ہے. تو جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فرمایا واو تاہا، بلکہ اسی سے ہی پڑھتے ہیں، اس میں ہو رہے گا غروب نجومی. تحویل حمل میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فرمایا واو ہا یعنی 6 بجے. آپ کو معلوم ہے کہ 6 بجے غروب نجومی ہوتا ہے. انکسار افقی تقریباً 4 دقیقہ. یہ ہم غروب نجومی کو شرعی بنانے کے لیے کتنے غروب کے اندر 4 منٹ پلس کرتے تھے، ہم نے احتیاطاً 4.5 منٹ کرتے تھے، تو اور ورنہ دیکھا جائے تو 4 بھی کافی ہے، اس کے اوپر دلائل ہے. تو اعلیٰ حضرت نے 4 ہے، دال بنا حمزہ دال کو شو کرتا ہے. اور تعدیل ایام زائد ہا دقیقہ یعنی 8 منٹ. اور فرق طول شرقی مدارس سے تعدیل ایام جو ہے وہ بریلی شریف کی ہے جیم یعنی 3 منٹ 19 سیکنڈ بھی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اس کو راؤنڈ آف لے لیا، کیونکہ ابھی بروجہ ادق نہیں نکال رہے، باریک طریقے سے نہیں نکال رہے، جو کسرے وغیرہ ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، آگے پھر بروجہ ادق بھی نکالیں گے، یعنی دقیق طریقے سے نکالنا. تو ان تمام کو آپ پلس کر دیں. 6 بجے کے اندر 4 منٹ اس کے ہو گئے، 8 منٹ اس کے ہو گئے، 12 اور 3 منٹ اس کے ہو گئے، تو کتنا بن گیا 15 منٹ. 6 گھنٹے 15 منٹ یہاں پہ لکھ دیا گیا. تا کا مطلب 7 ہوتا ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 7 مطلب گھنٹہ، 6 گھنٹہ اور 15 منٹ. یعنی 21 مارچ کو یہاں غروب شمس تقریباً 6:15 بجے ہے. العشاء یہ وہی طریقہ ہے کہ جو توضیح التوقیت کا ہم نے قاعدہ دوم پڑھا تھا، یہ وہی طریقہ ہے. کیسے ہے؟ جیب غایت الانخفاض. غایت الانخفاض کتنا ہوگا؟ غایت الانخفاض کا فارمولا آپ کو معلوم ہے کہ 90 درجے مائنس بریکٹ اوپن عرض پلس میل بریکٹ بند، تو یہ غایت الانخفاض نکل آئے گی. تو یہ جب آپ نکالیں گے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کیا فرما رہے ہیں دیکھیں، سالر یعنی 61 درجے اور 37 دقیقے. اب فرما کیا رہے ہیں کہ غایت الانخفاض سالر مثل تمام ارض البلد. جی 61 اور 37 لر کا 37 لز لز ہے یہ. جی مطلب بغیر نقطے کے لکھتے ہیں نا، رو تو یوں آ ہی نہیں سکتا نا، رو تو نہ 100 کے اندر آتا ہے، تو وہ تو پھر اس کو پہلے لانا پڑے گا. تو کبھی بھی رو نہ کسی حرف کے ساتھ یوں مل کر تو آ ہی نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ 1000 کے ساتھ آئے، لیکن یہاں پہ 1000 موجود نہیں. تو یہ ہو گیا. فرما کے رہے غایت الانخفاض سالر مثل تمام ارض البلد لعدم المیل. فرما رہے ہیں کہ غایت الانخفاض 61 درجے 37 دقیقے ہوگا تمام ارض البلد کی طرح ہی، جو تمام ارض بلد بھی 61 درجے 37 دقیقے ہی ہے. کیوں ہے؟ اس کی علت بیان کرے لعدم المیل، میل کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم اعتدال پر نکال رہے ہیں تو میل نہیں ہے. جب میل نہیں ہوگی تو جو تمام الارض ہوگا وہی غایت الانخفاض بھی ہوگا. کیونکہ جب آپ اس کو مائنس کیا کریں گے، میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. تمام عرض بلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 90 سے عرض بلد کو مائنس کرنا. 90 درجے مائنس 28 درجے 23 دقیقے. اب یہ کیا نکل گیا؟ تمام عرض البلد نکل گیا. اچھا اگر اب وہ اس کا فارمولا کیا ہے کہ غایت الانخفاض کا یہی ہے سارا، بس پلس میل کر دینا ہے. اب پلس میل میں کر بھی دوں تو پلس 0 ہی کروں گا، اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا، میل ہی 0 ہے تو جواب وہی آئے گا. آپ کو معلوم ہے پلس 0 کرنے میں، یہ تو کر کے دکھانے کی عادت نہیں ہے. تو اب یہ بات ہو گئی، تمام الارض بھی نکل گیا، غایت الانخفاض بھی نکل گیا. تو اب جیب غایت الانخفاض نکل آئی.
یہ جا کا نشان بنا ہوا ہے، یہ جا نہیں ہے بلکہ قا ہے، اس کو درست کر لیں اپنی کتابوں میں. تو اب آپ کے پاس یہ آ گیا 0 درجے 52 دقیقے 47 یعنی مز 47 ثانیے اور یج یعنی 13 ثالثے اور 48 رابعے. ٹھیک ہے، کیا ہوا یہ، بلکہ یہ 48 میں نے کہہ دیا، یہ نہ ہے نا تو 58 بنے گا. یہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد یہ ایگزل ٹو کا نشان لگا ہوا ہے تو یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ مائنس ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے اگر آپ فارمولا اپنے ذہن میں لائیں تو تفاضل جیبین نکالتے ہیں نا، یہ تفاضل جیبین اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نکال رہے ہیں کہ غایت الانخفاض کو مائنس کرتے ہیں جیب انخفاض الوقت سے، تو یہاں پر وہ مائنس آئے گا، تو یہ غلطی سے ایگزل ٹو کا نشان بنا دیا گیا ہے. پھر جیب انخفاض الوقت کیا ہے، مطلب انخفاض الوقت 18 درجے، تو اس کی جیب یہ نکل آئے کہ 0 درجے، یہاں پر بھی یہ قا ہے، 0 درجے 18 دقیقے 32 ثانیے اور 27 ثالثے اور 40 رابعے. ٹھیک ہے جی. اب وقت نکالنے کا کیا فائدہ ہے؟ انخفاض الوقت کا مطلب ہے کہ سورج افق حقیقی سے اس وقت کتنا نیچے ہے، تو عشاء کے وقت انخفاض الوقت 18 درجے ہوتا ہے زیر افق. انخفاض الوقت کا مطلب جی 90 اور 108 کو آپس میں مائنس کریں گے. جی یہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، کچھ کوئی مسئلہ نہیں، بات ایک ہی. اچھا اب اس کو آپ نے مائنس کیا، جیب انخفاض الوقت اور جیب غایت الانخفاض اور جیب انخفاض الوقت سے، تو آپ کے پاس جواب آ گیا. ادھر بھی وہی ہے کہ یہ دقیقہ ہے، درجہ نہیں ہے. 0 درجے 34 دقیقے اور یہ مد لکھا ہوا، یہ مد نہیں ہے، ید ہے. 14 ثانیے 46 ثالثے اور 18 رابعے. اب کیا کرتے تھے، تفاضل جیبین کو ڈیوائڈ کرتے تھے جیب اوسط سے حاصل قسمت نکالنے کے لیے. تو یہاں پر دیکھیں اعلیٰ حضرت نے لکھا ڈیوائڈ، اب جیب اوسط نکالی. اب جیب اوسط، اب اعلیٰ حضرت نے جیب اوسط لکھ دیا، وہ ہمیں اگر پورا ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ جیب اوسط کیا تھی. جیب اوسط کے لیے کیا کرتے تھے، ایک دفعہ تمام الارض اور میل کا مجموعہ لیتے تھے، اور ایک دفعہ تمام الارض اور میل کا تفاوت لیتے تھے، پھر ان دونوں کی جیم نکال کر ان دونوں کو مائنس کرتے تھے اور ڈیوائڈ بائی 2 کرتے تھے. دیکھیے ادھر سارے فارمولے لکھے ہوئے، میں نے آپ کو یہ فائل بھی بھیج دی ہے. بلکہ یہاں پر بھی اس کی نہیں لکھی، میں نے فارمولا آپ کو عرض کر دیا. تو اب فرما رہے ہیں کہ جیب تمام الارض لیادم المیل. اب بول رہے ہیں کہ جیب، اب مجموعہ اور تفاوت بار بار لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مجموعہ لے لو یا تفاوت لو، جب لیادم المیل میل ہے ہی نہیں تو جواب ایک ہی آنا ہے. تو اسی کا ہی فرما رہے ہیں کہ جیب تمام الارض لیادم المیل جو نکلا، تمام الارض کا ہی ڈائریکٹ لے لیا، میل کو اس میں پلس ہی نہیں کیا، تو وہ بن گیا 90 دقیقے یعنی کہ 52 دقیقے 47 ثانیے اور 14 ثالثے. اب کیا ہوا، اس کو اس میں ڈیوائڈ کر دیا تو پھر کیا ہوا، حاصل قسمت نکل آئی. حاصل قسمت کیا نکلی، جی آگے ملحقاً لکھا ہوا جو منحتن یا منحتن، اس کا تعلق سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا. یہ اس کی عبارت مطلب منحتن کا تعلق یہاں پہ سمجھنے، ایک جہاں پر آیا اور ایک جگہ دوسرا بھی آیا. یا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ فرما رہے کہ مطلب میل کو مائنس ہی نہیں کیا، اس کی طرف مطلب میل کا جوڑا ہی نہیں ہے تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا پھر یہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کے ثالثہ، اس کے یہاں دوسری جگہوں تک رابعہ وغیرہ بھی بیان کر رہے تھے، تو شاید یہاں پہ رابعہ بیان نہیں کیا ہے تو اس کی وجہ سے منحتن فرمایا ہو.
تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو. مطلب اس سے یہ کہ ہمارے کوئی اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جو جواب نارملی آ رہے ہیں وہی آ رہے ہیں. تو اب دو چیزیں ہی محسوس ہو رہی ہیں اس کے اندر، کی یہ ہو سکتا ہے. تو اب ہمارے حاصل قسمت ہو گئی 0 درجے 38 دقیقے 55 ثانیے اور 32 ثالثے. سہم قوسہ، اس جو حاصل قسمت نکلتا ہے تو اس کی سہم نکالتے. سہم قوس کے لئے یا فضل الدائر کے لئے، فضل الدائر کا فارمولا دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی ہوگا، آپ نے مثالیں حل کی ہیں. کاس انورس بریکٹ اوپن 1 مائنس اور پورا لکھ کر بریکٹ بند کر دیں گے تو جواب آ جائے گا. اس کے بعد اس کو 15 سے ڈیوائڈ کر دیں، 15 سے ڈیوائڈ کر دیں یا ملٹیپلائی بائی 4 کر دیں، بات ایک ہی ہوتی ہے جس پر ہماری کافی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے. تو یہاں پر بھی یہی کیا، اس کی سوم کوس نکالی جو کہ نکلی سب. اچھا یہ ڈنڈی ملی ٹوٹ گئی، یہ کو ہے تو یہ جو ڈنڈی الگ ہو گئی تو اس کو جوڑ لیں اپنے پاس. 7 کو اور یج یعنی 69 درجے 26 دقیقے 13 ثانیے. اب یہ فضل الدائر تھا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن آگے لکھ بھی دیا فضل الدائر، اس کو ملٹیپلائی بائی 4 کیا. 4 یہ درجہ نہیں ہے بلکہ دقیقہ ہے. اس کو آپ جب اس میں کریں گے تو آپ کے پاس جواب آئے گا یہ 4 گھنٹے 37 منٹ اور 44 سیکنڈ. تو اب اس کا یہ طلوع کا وقت ہوگا، اس کو غروب کا وقت نکالنے کے لیے 12 سے تمام لیں گے، تمام الیب یعنی 12 تک اس کا تمام. تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 7:22 منٹ اور 15 سیکنڈ. اب یہ نہ لکھا ہوا ہے، یہ نہ نہیں ہے بلکہ یا ہے. اب یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ جب یہ کیلکولیٹر کے ذریعے حل کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ کیا اس میں غلطی آ رہی ہے. پیچھے جو فضل الدائر ملٹیپلائی بائی 4 دقیقے، اس کا جو جواب آیا ہے وہ ہے 4 درجے 37 دقیقے اور 45 ہے نا، یہ 4 جی گھنٹے جی سے. نہیں آپ ماہ کا پیچھے فضل الدائر والے کو کہہ رہے ہیں، وہ تو 44 ہے. جی جی ماہ یہ 45 نہیں ہے. اچھا ماہ صحیح ہے، 45 جزاک اللہ، 45 بنے گا. پھر پلس آپ اس کا اب یہ سارا آ گیا. اب اس کے اندر تعدیل ایام و فرق طول زائدین، کہ تعدیل الایام بھی زائد ہے اور جو فرق طول ہے وہ بھی زائد ہے. دونوں یہ زائدین دونوں کا حال بن جائے گا، دونوں کے حوالے سے خبر ہے. تو یہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے دونوں کو پلس کر کے کیا بنا دیا، یہ بھی ماں لکھا ہوا ہے، مطلب یا تو یہ یا ہی لکھا ہوا ہے، بہرحال یہ ہے تو یا کہ 11 دقیقے. یہ مطلب کسر وغیرہ کو چھوڑ دیا کہ اوپر جو بیان کیا تھا تعدیل ایام وہ تھا 8 دقیقے، اور جو تعدیل وہ تھی بلکہ صحیح 3 تھی. تو 8 اور 3 کو پلس کرتے ہیں تو 11 بن جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے 11 ایک ساتھ لکھ دیا اور اس کو اس میں پلس کر دیا، تو یہ بن گیا مجموعہ 7:03 بلکہ ایک منٹ رکیے، 7:33 اور 15 سیکنڈ. یعنی آخری والی بات جی یہ تعدیل الایام سے کہہ رہے ہیں. جی یہ آپ نے بولا نا جی جی اچھا بھائی یہاں تک تو غروب نا جیبی وقت حاصل ہو گیا تھا. اب جیبی وقت کے اندر تعدیل ایام اور تعدیل مروج لگانی ہوتی ہے. تو اب تعدیل الایام اور تعدیل مروج اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے دونوں کو ساتھ لکھ کے دونوں کو ساتھ ہی مطلب بیان کیا، الگ الگ بیان نہیں کیا. تو وہ ہمیں پتا ہے کہ پیچھے آیا تھا تعدیل مروج 3 دقیقہ ہے اور تعدیل ایام وہ 8 دقیقہ ہے. تو ان دونوں کو ملاتے تو 11 دقیقے بن جاتے. تو اس کا جو وقت نکل آئے گا اس کو اس میں پلس کر دیں گے جے بھی وقت کے اندر، تو ہمارے پاس وقت نکل آئے گا را لج اور یعنی 7:33 15 سیکنڈ. یعنی اس تاریخ میں 7:33 پر وقت عشاء آیا. اس میں سے 6.25 گھنٹے تفریق کیے، تفاضل لیا تو 1 گھنٹہ 18.25 رہے.
ٹھیک ہے جی. اب یہ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے تحویل حمل کا نکال دیا. اب نکال رہے ہیں تحویل سرطان کا. تحویل سرطان کا کیا ہے کہ غروب نجومی نکال لیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن ڈائریکٹ نکال کے بیان کر دیا کہ واو اور نز اور یج، یہ نز ہے، مطلب ند ہے. یہ جو نقطہ ہے یہ نون کا ہے. 6:54 اور 13 سیکنڈ. پھر اس کا وہ ملٹیپلائی کیا 4 دقیقہ سے، میں نے اس کے اندر انکسار 4 دقیقے کے پلس کیے، اور تعدیل الایام و فرق طول زائدین اس کا مجموعہ 5 دقیقے. تو یہ جب اس کے اندر پلس کر دیا تو جو مجموعہ بنا وہ بنا 7:03. ٹھیک ہے. را جیم یعنی 22 جون کو یہاں غروب شمسی 7:03 پر ہے. وبر وجہ ادق. اب اعلیٰ حضرت نے تعدیل مروج وغیرہ کسی کا کچھ بھی نہ، ان کو ختم کرتے جا رہے تھے، اب اس کو دقیق اس پہ لیں گے، ساری چیزیں ان کے سارے اس کے ساتھ لیں گے. کیا ہوا وہی کہ بروجہ ادق تمام الارض سالر یعنی 61 درجے 37 دقیقے، اور میل اعظم 23 درجے 27 دقیقے اس دور کے حساب سے تھے. ان دونوں کو پلس کر دیا تو کیا آیا لہ یا یعنی 38 دقیقے 10 ثانیے. جی مائنس کے غایت الانحطاط، یہ غایت الانحطاط ہو گئی. اور اس کی جیب نکالی تو جیب نکلی لفظ دال یعنی حمزہ اور لز کو یعنی 0 درجے 37 دقیقے. یہ بھی یہاں پہ کا ہوگا 37 دقیقے 4 ثانیے 37 ثالثے اور 26 رابعہ. نصف قطر یا مئو یعنی 15 دقیقے اور 46 ثانیے. انکسار معدل آپ کو معلوم ہے کہ انکسار سے اختلاف منظر مائنس کرنے کے بعد جو بچتا ہے تو اس کو انکسار معدل کہتے ہیں. تو وہ نکلا لب نا 32 دقیقے اور 51 ثانیے. 33 ثانیے انکسار میں سے 9 ثانیے مائنس کریں گے تو اس صورت کے اندر آپ کے پاس 32 دقیقے اور 51 ثانیے جواب آ جائے گا. تو اب ان دونوں کو پلس کیا نصف قطر کو اور انکسار معدل کو، تو اب کیا جواب آ گیا ماہ لز یعنی 48 دقیقہ اور 37 ثانیے. پتہ کیا چلا کہ انحطاط الوقت اتنا ہے. تو اعلیٰ نے لکھا آگے انحطاط الوقت. اب اس کی جیب نکالیں گے انحطاط الوقت کی بھی. تو وہ کیا اس کی جیب نکلی 0 درجے 50 دقیقے منٹ رکیے. پچاس دقیقے 54 ثانیے 50 ایک منٹ رکیے. یہ دقیقہ نہیں ہے، یہ ثانیہ ہے. اس کو درست کر لے تو یہ بنے گا 50 ثانیے اور 54 ثالثے اور 35 رابعہ. پھر تفاضل جیبین دونوں کی جیب کا تفاضل نکالا
تو ہمارے پاس آ گیا 0 درجے 36 دقیقے 13 ثانیے اور 42 ثالثے اور 51 رابعہ. پھر جیب تمام المیل نکالی تو آپ کے پاس تمام المیل نکالا تو آپ کے پاس آیا 66 درجے اور 53 دقیقے. اور اس کی اب جیب نکالی تو آپ کے پاس آ گیا 0 درجے 55 دقیقے 2 ثانیے 40 ثالثے اور 4 رابعہ. اس کو ملٹیپلائی کیا جیب تمام الارض سے تو آپ کے پاس تمام الارض تو وہی ہے جو پیچھے نکل آیا تھا. اب ڈائریکٹ اس کی جیب نکالی ہے, تمام الارض کو بیان نہیں کیا. وہ کیا ہے 0 درجے 52 دقیقے 37 ثانیے 13 ثالثے اور 58 رابعہ ہے. یہاں پہ بھی منحت لکھا ہے. اور اس کو ملٹیپلائی کا آنسر کیا نکلا وہ آگے بیان ہو رہا ہے. 0 درجے 48 دقیقے 25 ثانیے 38 ثالثے اور 38 رابعہ. پھر جیب اوسط نکالی جو پیچھے آپ کو میں فارمولا عرض کر دیا. یہ مطلب یہ جیب اوسط نکل آئی. اب اس کو حاصل قسمت نکالنی ہے تو تفاضل جیبین ڈیوائیڈڈ بائی جیب اوسط کریں گے. تو اب اس کا جواب آپ کے پاس آ گیا 0 درجے 44 دقیقے 53 ثانیے 9 ثالثے اور یہ مد ہے یعنی یہ مئو ہے یعنی 46 رابعہ. ماں لکھا ہوا ہے اس کو مئو کر لیں. پھر اس کی سوم قوس یعنی فضل الدائر نکالنا ہے تو وہ آپ کو فارمولا عرض کر دیا گیا. تو وہ جب آپ نکالیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 75 درجے 24 دقیقے 36 ثانیے اور 16 رابعہ. پھر یہ آ گیا اس کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب آ جائے گا ہاں ساعت اور 1 منٹ اور 35 سیکنڈ. اس کا تمام لیں گے 12 تک تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 6:55 اور 22 سیکنڈ. اس کے اندر تعدیل الایام پلس کریں گے کتنی ہے 1 دقیقہ اور 32 ثانیہ. اور اس کے اندر فصل شرطی 3 منٹ اور 11 سیکنڈ. جب یہ آپ سارا پلس کر دیں گے تو آپ کے پاس جواب نکل کر آئے گا 7:03 یوں بھی وہی 7 پر 3 منٹ آئے تھے. یہاں پر بھی دیکھیں گے نا تو جواب جو آیا تھا وہ 7:03 ہی آیا تھا بر وجہ عدد سے پہلے. اور ادھر بھی اس کے ذریعے بھی یہی جواب آیا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں تحقیق سکھانے کے لیے کہ تحقیقی وقت نکالنا ہو تو کس انداز سے نکالیں گے وہ نکال کر بیان فرما, حالانکہ وقت وہی نکلنا تھا, ہلکا پھلکا فرق نکلے گا. اب عشاء کا وقت میں بھی نہ اسی طرح سے فرما رہے ہیں. عشاء کا وقت آسان طریقے پر نکالا ہے لیکن ڈائریکٹ چیزیں بیان کی ہیں کیونکہ پیچھے آپ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ پورا چیزیں ایک ایک کر کے بیان کرتے کہتے یعنی کہ وہ بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کے حساب سے ایک ایک طریقہ تھا, اس کے اندر بھی ہمیں جز نکالنے پڑ رہے تھے. اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اس کو بیان نہیں کیا. اب کیا ہوا کہ یہ جو پہلی لکھا ہوا ہے ڈیش سے پہلے تک یعنی 0 درجے 33 دقیقے 4 ثانیے 37 ثالثے اور 26 رابعہ, یہ ہے غایت الانحطاط کی جیب. اور اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے یہ یا لب تو مو, یہ ہے انحطاط الوقت کی جیب یعنی 0 درجے 18 دقیقے 32 ثانیے 27 ثالثے اور 40 رابعہ. اب کیا کرتے تھے غایت الانحطاط اور جیب الوقت نکلتا, ان دونوں کی جیب نکلتی تھی تو ان دونوں کو مائنس کرتے تھے. جیب تفاضل دیکھیں اعلیٰ حضرت نے مائنس بنا ہوا ہے, یہ میں نے پہلے ڈیش بول دیتا ہے مائنس ہے تو اب اس کی دو تفاضل جیبیں نکل کر آ گیا. کیا نکلا 0 درجے 18 دقیقے 32 ثانیے 9 ثالثے اور 46 رابعہ. اب اس کو ڈیوائیڈ کرتے تھے کس کے اوپر جیب اوسط کے اوپر. اب یہ جیب اوسط نکالیے اس طرح سے, یہ پھر اس کی سوم قوس نکالی, پھر سوم قوس یا فضل الدائر بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو 4 سے ملٹیپلائی کیا, اس انداز سے یہ پورا نکال دیا. یعنی اس تاریخ 8:37 پر عشاء ہوئی. تفریق کے وقت غروب کرنے پر 1 گھنٹے 34 منٹ سے قدر زائد وقت ہوا. بعین ہی یہی مقدار وقت صبح کی ہیں. ہاں ہمارے بلاد میں صرف بقدر ثلث سال
بھر یعنی کہ انتہائی سال، یعنی تقریباً نصف دل سے نصف حمل اور نصف سنبلہ سے نصف عقرب تک یہ اوقات 1 گھنٹہ 20 منٹ کے قریب قریب رہتے ہیں. باقی تمام سال میں اس سے زائد تو دہلی، رامپور، میرٹھ، مظفر گڑھ، دیوبند، گنگو، سہارنپور میں کہ سب بریلی سے شمال کو ہیں اور باہم ہر پچھلے سے زیادہ ہے، پہلے سے زیادہ ہے. یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے ترتیب سے بیان کیا ہے کہ دہلی کا کم سے کم، پھر رامپور، یوں سارے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سب شمالی کو ہیں. ہمیشہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کیوں کر معقول ہے؟ اگرچہ مفتیان جاہل و مفتیان غافل اپنی بے خردی سے، یعنی عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے تصدیقیں کریں، شہادتیں دیں، اس کو اپنے بے بصر اور بے خبر عمائد کا معمول یہ بتائیں. عمائد کہتے ہیں سرداروں کو، اپنے بے بصر و بے خبر سرداروں کا معمول بتائیں، وہ بھی نہ فقط عشاء بلکہ وقت صبح میں، جس کا حاصل یہ کہ سال کے 2/3 حصے میں ان کبرا و اسباب، کبرا کہتے ہیں ان کے بڑے بڑے لوگ، اور اسباب بھی اسی معنی کے اندر یہ کہ ان کے بڑے بڑے لوگ، سب کے روزے نظر جہالت کی وجہ سے بے حساب بنا، سارے کے سارے بے حساب روزے نظر جہل ہو جائیں گے، جہالت کی نظر ہو جائیں گے. اور ان کی سحری کے ختم، بلکہ کبھی شروع سے بھی پہلے صبح صادق بے حجاب، یعنی کہ ان کے دیکھا جائے جو ان کا حساب ہے تو ان کی جو سحری کے ختم بلکہ شروع ہونے سے پہلے بھی صبح صادق ورنہ بے حجاب ہو جائے گی، نکل آئے گی، حالانکہ وہ اس اعتبار سے درست نہیں بنے گا. یہ مسئلہ مکمل ہوا. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ وقت ظہر کا، عصر کا، مغرب و عشاء و فجر کا کب تک رہتا ہے؟ خصوص مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ وقت ظہر کا اس وقت تک رہتا ہے، وقت ظہر کا اس وقت تک رہتا ہے کہ سایہ، جی پیچھے فارمولے میں جو سب سے پہلے زیب لیا تھا ہم نے، زیب غایت الفاظ، جی تو یہ زیب اور کوس یہ کب لینی ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی قاعدہ ہے؟ یہ تو فارمولاز ہے نا، یہ سارا پھر علم مثلث کے حساب سے بنتے ہیں یہ فارمولاز. کوسائن اصل میں اس میں لگتا ہے، آپ نے پوچھا تو عرض کر دیتا ہوں کہ رولز ہوتے ہیں نا علم مثلث کے اندر. پھر علم مثلث کی 2 قسمیں، مسطح اور قربی. تو مسطح کے اپنے مختلف رول ہوتے ہیں، جن میں سے 3 مشہور رول ہوتے ہیں، سائن رول، کوسائن رول اور ٹینجنٹ رول. اور اسی طرح پھر علم مثلث قربی کے اندر بھی 3 فارمولے مشہور ہیں زیادہ، کہ ایک ہو گیا سائن رول، کوسائن رول اور ٹینجنٹ رول. اس میں بھی تو نمازوں کے اوقات میں جو فارمولا ہم لگاتے ہیں نا، اس کے اندر لگتا ہے کوسائن رول. اچھا، پھر ہم کوس کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، سائن کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اصل میں پورا ایک نیپیئر رول لگتا ہے، جس کو آپ نے نا اس کے اندر پڑھا ہوگا، ہم نے کشف اللہ میں پڑھے تھے نا، تو ایک لفظ آ رہا تھا شکل مغنی، شکل ذلی. تو غالباً بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نیپیئر رول ہے، فائل کے اندر بھی سارا اس کی وضاحت کی. تو وہ نیپیئر رول کے اندر 5 ڈبے بنتے ہیں. تو اس میں سے جو کچھ ڈبے ہوتے ہیں جن کے اندر 90 مائنس وغیرہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا تمام نکال کر حل کرنا ہوتا ہے. اچھا، ایک چیز ایک دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ سائن کا جو ویلیو، سائن کے اندر جو آپ ویلیو لکھیں گے، اس کا جواب اور کوز میں اس کا تمام کا جواب، دونوں کا جواب ایک ہی ہوگا. سائن 50 درجے کا جواب، یہ 0 مائک بند کر لیں، 0.766 یہ. اور اگر آپ کر دیتے ہیں کوز 90 مائنس 50، اس کا بھی جواب یہ ہے 0.766. تو یہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں. تو یہ ہونے تو کوز چاہیے ویسے، لیکن کیا ہے کہ ان کے تمام لینے کی جگہ ہم ڈائریکٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر دیگر اس کی بنا ڈائیورشنز ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ سائن وغیرہ بن جاتا ہے. تو یہ تمام پھر علم مثلث کے اندر آ جاتی ہے چیزیں.
کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ وقت ظہر کا، اثر کا، مغرب و عشاء و فجر کا کب تک رہتا ہے، خصوص مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ الجواب، وقت ظہر کا اس وقت تک رہتا ہے کہ سایہ سوائے سایہ اصلی کے جو اس روز ٹھیک دوپہر کو پڑا ہو دو مثل ہو جائے، اور عصر کا وقت غروب آفتاب تک، یعنی جب سورج کی کوئی کرن بالائے افق نہ رہے، اور اس کا وقت مستحب جب تک ہے کہ آفتاب کے قرص پر نظر اچھی طرح نہ جمے، جب بغیر کسی عارض بخار یا غبار وغیرہ کے نگاہ قرص آفتاب پر جمنے لگی وقت کراہت آ گیا۔ اور یہ وقت فقیر کے تجربے سے اس وقت آتا ہے کہ جب سورج ڈوبنے میں 20 منٹ رہ جاتے ہیں۔ مغرب کا وقت سفیدی ڈوبنے تک ہے، یعنی چوڑی سفیدی کے جنوباً شمالاً پھیلی ہوتی ہے، اور بعد سرخی غائب ہونے کے تا دیر باقی رہتی ہے۔ جب وہ نہ رہی، وقت مغرب گیا اور عشاء آئی۔ دراز سفیدی کے صبح کاذب کی طرح شرقاً غرباً ہوتی ہے، معتبر نہیں۔ آپ کو یہ چیز معلوم ہی ہے کہ جو صبح ہیں تو وہ شفق کی طرح ہی ہیں اور متعاکس ہیں۔ جیسے کہ جب آپ صبح کی جانب آ جائیں تو سب سے پہلے صبح کاذب آتی ہے، پھر صبح صادق آتی ہے، پھر ایک یوں سمجھیے کہ اس کے 12 درجے پہ آنے کی صورت کے اندر پھر ایک لال پن پیدا ہوتا ہے، پھر ایک افق کے اوپر جو ساری کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو یوں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب غروب ہوتا ہے تو پہلے ایک مقام دھندلا پن کہلاتا ہے، جیسا کہ صبح کے طلوع ہونے کے وقت ہوتا ہے کہ اندھیرا اور کالے پن کا مکس ہونا، تو یہ کہلاتا ہے مقامی یا علاقائی دھندلا پن۔ اور پھر جب سورج مزید 6 درجے نیچے چلے جاتا ہے 12 پہ، تو شفق احمر غروب ہو جاتی ہے۔ تو اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد مزید 6 درجے بعد شفق ابیض غروب ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں صبحوں کے اندر سب سے پہلے اس کے بعد پھر ایک سفید لمبی روشنی آتی ہے۔ تو آپ نے جو صبح کی جانب دیکھا، شرق کی جانب دیکھا، تو یہ ساری چیزیں اس ترتیب سے آ رہی تھی کہ پہلے سفیدی آئی جو لمبی سفیدی تھی جسے صبح کاذب کہتے ہیں، پھر چوڑی سفیدی آئی جسے صبح صادق کہتے ہیں، اس کے بعد لال پن آیا، اس کے بعد پھر لال اور سرخ کا امتزاج والی کیفیت پیدا ہوئی، ملی جلی کیفیت پیدا ہوئی۔ اور غروب کے اندر الٹا ہوگا کہ پہلے یہ لال اور کالا پن آئے گا، اس کے بعد پھر لال پن کا ڈوبنا آئے گا، اس کے بعد سفید کا ڈوبنا آئے گا، اس کے بعد پھر لمبی چوڑی روشنی آئے گی۔ تو جس طرح وہاں پر صبح صادق سے فجر شروع ہونے کا تعلق ہے، تو اسی طرح یہاں پر شفق ابیض کے غروب ہونے کا تعلق ہے۔ جس طرح صبح کاذب سے کوئی شران ہمارا واسطہ نہیں ہے، تو اسی طرح سے اس کی جو لمبی چوڑی سفیدی روشنی ظاہر ہوگی اس سے ہمارا کوئی کلام نہیں ہے۔ اور یہ وقت ان شہروں میں کم سے کم، اب سائل نے مغرب کو خاص کیا تھا، خصوص مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے، تو اعلیٰ مغرب کو تھوڑا وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں۔ جب وہ نہ رہی، اور یہ وقت ان شہروں میں کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ بعد غروب ہوتا ہے، آخر مارچ اور آخر ستمبر میں، اس میں یہ پیچھے اس کے وہ متعلق ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے آخر جون میں، اور موسم سرما میں بڑھ سے بڑھ کر 1 گھنٹہ 24 منٹ ہوتا ہے آخر دسمبر میں، اور اس کا وقت مستحب جب تک ہے کہ ستارے خوب ظاہر نہ ہو جائیں۔ مغرب غروب یعنی مغرب کا وقت آتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو جب آپ جاتے ہوئے دیکھیں تو اس وقت تو تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے، ستارے وغیرہ بآسانی نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ یا تو فرض پڑھ کے دیکھ لیں، یا پھر آپ اگر پوری نماز پڑھ کے بھی آتے ہیں اوابین وغیرہ کے ساتھ، تو پھر جب آپ سورج آسمان کی طرف دیکھیں گے تو یوں سمجھ لیجیے کہ تقریباً آپ کو 20 منٹ لگے ہوں گے نا، 20 سے 22 منٹ نماز میں لگے ہوں گے۔ اس کے بعد جب آپ کو آسمان میں لگیں گے نا، تو آپ کو بڑے ایک ایک ستارہ اس طرح سے نظر آ رہے ہوں گے، اگر دھندلا پن بادل وغیرہ نہ ہو، مطلب صاف ہونا تو ویسے ہی شرط ہی ہے، تو آپ کو مختلف جگہوں پر ایک ایک دو ستارے یوں یوں نظر آئیں گے۔ تو یہ ہے مطلب ستاروں کا نظر آنا، یہ مکروہ وقت نہیں ہے۔ مکروہ وقت کے لیے بار شریعت کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا، جب ہم بار شریعت پڑھے تھے تو لکھا ہوا تھا ستارے گتھ جائیں۔ ستارے گتھ جائیں کیا مطلب کہ ستاروں کے بڑے بڑے جھلمٹ ظاہر ہونے لگے۔ اس کا مشاہدہ جو کیا گیا وسیم صاحب نے اور انہوں نے اپنے ساتھوں سے کروایا، تو اس کا مشاہدہ یہ ہوا کہ
آدھے درجے تک، یعنی کہ آدھا وقت گزرنے تک، آدھے درجے تک نہیں، آدھا وقت گزرنے تک. کیونکہ ایک چیز آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ سورج نے 6 درجات جتنی سپیڈ میں طے کی ہیں، جتنی دیر میں طے کیے ہیں، اگلے 6 درجات اور اس کے اگلے 6 درجات بھی اتنی ہی دیر میں طے کرے، یہ لازمی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اس میں فرق ہی رہتا ہے. کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ برابر ہو جائے، کوئی خاص صورتحال پیدا ہونے کی وجہ سے، جیسے خط استوا وغیرہ پر ہو، بڑے عرصے بلاد ہوں گے تو اس صورت کے اندر لازمی طور پر فرق آتا ہے. تو تقریباً آدھا وقت گزرنے تک تو یہ مشاہدہ کیا گیا کہ اس طرح سے ستارے گتھنے والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کچھ ہی لمحوں بعد یوں سمجھیے کہ جب آدھا وقت گزر جاتا ہے، تقریباً 10 درجے گزر جاتے ہیں، تو کیفیت پیدا ہوتی ہے 9-10 درجوں کے درمیان کہ اب ستارے گتھ جانے والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قراءت بھی قراءت تحریمی ہے، تو قراءت تحریمی سے بچنے کے لیے اس آدھے وقت ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر جماعت کسی وجہ سے چھوٹ بھی جائے تو پھر پڑھنے کے اندر ابھی پڑھتے تو تاخیر ہو جاتی ہے. یوں مننا اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر مکروہ تحریمی اور اس کا گناہ بھی ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی. تو اس میں خیال رکھنا چاہیے. گھر کی خواتین وغیرہ ہو تو یہ مکروہ اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے، تو اس کی توجہ دلانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ نمازوں میں خیال رکھیں، خاص طور پر رمضان میں کہ افطاری وغیرہ کرتے ہوئے کافی زیادہ اس کے اندر آزمائش ہو جاتی ہے. تو عشاء کا ٹائم تو نہیں لگتا نا، وہ پورا 12 درجے کے بعد لگتا ہے عشاء کا ٹائم؟ 18 درجے کے بعد. ہاں 18 درجے کے بعد. تو 10 درجے میں یعنی کہ وہ لگ جاتا ہے. تو یہ حدیث پاک وغیرہ میں بھی ہے یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں؟ احادیث کا مجھے ابھی کوئی ذہن میں نہیں ہے، بہرحال فقہی کتابوں میں تو یہ موجود ہے، مطلب پرانی فقہی کتابوں میں موجود ہے. حدیث پاک کا مجھے نہیں ہے، چیک کرنی پڑے گی کہ ہو سکتا کہ مکروہ کسی نہ کسی دلیل سے نکالا ہوا وہ حدیث پاک ہے یا آثار ہے، ان سے ہے وہ دیکھنا ہوگا. ظہر کے وقت میں قرات کا ٹائم کیوں نہیں آتا؟ 2 نمازیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر کوئی کراہت، کسی قسم کی کوئی کراہت کا وقت نہیں ہے. ایک فجر کی نماز ہے اور دوسری ظہر کی نماز ہے، کہ ان کے اوقات کے اندر مکروہ وقت کا کسی قسم کا دخل نہیں ہے. بقیہ ظہر کا وقت، ظہر تو ہو گیا، عصر کا وقت، مغرب کا وقت اور عشاء کا وقت ان کے اندر کراہت آتی ہی. عصر کے آخری کے 20 منٹ، مغرب کا ستارے گچھ جانے میں جس کی تفصیل میں نے عرض کر دی، اور عشاء کا آدھی رات گزرنے کے بعد. یہاں پہ اعلیٰ اس مسئلے میں یا اگلے مسئلے میں بیان فرمائیں گے، غالباً اسی میں ہی. مستحب وقت جب تک ہے کہ ستارے خوب ظاہر نہ ہو جائیں، اتنی دیر کرنی کہ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی چمک آئیں، وہ جس کو میں نے آپ کو کہا کہ جھرمٹ، وہ مکروہ ہے. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کتابوں میں اشتباک النجوم، کہ ایک جم گھٹا بنا لینا ستاروں کا. عشاء کا وقت طلوع فجر صادق تک ہے اور وقت مستحب آدھی رات سے پہلے ہے، آدھی رات کے بعد مکروہ ہے. یہ تمام اوقات درجات و شمس و درجات عرض البلد کے اختلاف سے مختلف ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک وقت معین بتانا ممکن نہیں. مغرب کو سائل نے بالخصوص دریافت کیا تھا، اس کے لیے وہ قریب تخمینہ کے ان چہروں میں ہے. گزارش ہوا یہی تخمینہ مقدار صبح و صادق کا ہے، واللہ تعالی اعلم. اگلا مسئلہ، ماہ جون، جولائی و اگست میں نماز ظہر کا وقت مستحب کئے بجے سے شروع ہوتا ہے اور کئے بجے تک رہتا ہے؟ کئے مطلب کتنے؟ الجواب، بحکم حدیث و فقہ ایام گرما میں تاخیر ظہر مستحب و مسنون ہے، اور تاخیر کے یہ معنی کہ وقت کے 2 حصے کیے جائیں، نصف اول چھوڑ کر نصف ثانی میں پڑھیں، کما افادہ فی البحر الرائق عن الاسوار وغیرہ. اور صیف یعنی ایام گرما سے مراد زمان اشتداد گرمی ہے، یعنی کہ وہ ایام کے جن کے اندر گرمی سخت ہو. اب یہ وضاحت کیوں فرمائی؟ وضاحت اس لیے فرمائی کہ
مراد وہ نہیں ہے کہ جو بروج ایام سیف سے مشہور ہیں ان کے اندر نماز کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہوگا، بلکہ جن ایام کے اندر ان کے شہروں کے اندر گرمی سخت ہوتی ہے ان کے اندر تاخیر کرنا مستحب ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا فرما رہے ہیں کہ خلاصہ و بحر وغیرہ ہما میں ہے کہ شتا اس موسم کو کہتے ہیں جس میں مستقل طور پر شدید سردی رہے، اور سیف اس موسم کو کہتے ہیں جس میں ہر وقت سخت گرمی رہے، اور یہ بے اختلاف بلاد مختلف ہوتا ہے۔ فلکیوں کی تقسیم کے تحویل حمل سے آخر جو ہم نے توضیح الافلاق میں پڑھا تھا، میں نے عرض کیا تھا وہاں پر کہ جب فتح رسول شریف پڑھیں گے تو وہاں پر آئے گا کہ ایک مہینہ پہلے ہمارے پاس یہ سارے آ جاتے، تو آج وہ عبارت آ گئی ہے۔ فلکیوں کی تقسیم کے تحویل حمل سے آخر جوزہ تک ربی، اور آخر سنبلہ تک صیف، آخر قوس تک خریف، اور آخر حوت تک شتا ان کے بلاد کے موافق ہوگی۔ بولا جنہوں نے بولا تھا ان کے بلاد کے موافق ہوگی۔ ہمارے بلاد میں ہر فصل ایک برج پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا جاڑا تحویل جدی یعنی 22 دسمبر سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ دسمبر کا سارا مہینہ، جیسے ہمارے یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے، اور اواخر نومبر یقیناً اشتداد سرما کا وقت ہے۔ یوں ہی درختوں، اب یہاں پہ لفظ شاید کا ہوگا، درختوں کا مشاہدہ شہادت دیتا ہے کہ اواخر فروری تحویل حوت سے بہار شروع ہو جاتی ہے، یعنی فروری کے آخر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ بہار کا موسم اس کے حساب سے دیکھے تو 21 مارچ سے شروع ہونا چاہیے۔ اور بے شک جون کا پورا مہینہ اور اواخر مئی شدت گرما کا وقت ہے۔ تو ہمارے یہاں تقسیم فصول یوں ہے: حوت، حمل، ثور، بہار، یعنی اگر آپ اس کو مہینہ بنانا چاہیں تو مہینہ یوں بن جائے گا 20 فروری سے 21 مئی تک بہار، نیٹ ورک کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو جوزہ سرطان اسد گرمی یعنی 22 مئی سے 23 اگست تک۔ جی 20 فروری سے جو آپ نے بتایا کیا تھا؟ 20 فروری سے 20 فروری سے 21 مئی تک بہار، اور 22 مئی سے 23 اگست تک گرمی یعنی جوزہ سرطان اسد۔ پھر سنبلہ میزان عقرب خریف یعنی خزاں کا موسم جو بن جائے گا 24 اگست سے 22 نومبر تک۔ پھر قوس جدی دلو جاڑا یعنی کہ 23 نومبر سے 19 فروری تک۔ تو زمانہ استحباب تاخیر ظہر 22 مئی سے 24 اگست تک ہے۔ میں نے آپ کو 23 لکھا ہے، 23 بتایا، تو 23 24 یہ ایک دو دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا فرق آپ کو معلوم ہے کہ یہ رہتا ہی ہے۔ اوقات نماز کا آغاز و انجام یعنی اختتام ہر روز بدلتا ہے، ایک وقت معین کی تعین ناممکن ہے، لہذا ہم صرف ایام تحویلات ثور تا سنبلہ کا حساب بیان کریں کہ اس سے ایام مابین کا تقریبی قیاس کر سکیں، اور زیادت افادت کے لیے ان ایام کا طلوع غروب بھی لکھ دیں کہ اگرچہ مئی و جون گزر گئے، جولائی اگست باقی ہیں، صحیح گھڑی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر دھوپ گھڑی موجود ہو تو جس وقت اس میں کیلی کا سایہ خط نصف النہار پر منطبق ہو، جیبی گھڑی میں وہ وقت کر دیں۔ جیبی گھڑی سے مطلب وہ جیب گھڑی جو ہے، جو خانہ شروع میں وقت ظہر میں ہم نے لکھا ہے، یہ گھڑی نہایت کافی وجہ پر صحیح ہوگی، ورنہ شام کے 4 بجے جو مدارس سے تار آتا ہے اس وقت کا کوئی کیفیت ہوگی، شام کے 4 بجنے کا کچھ بجتا ہوگا تار کا، اس وقت کی جو کیفیت ہوگی، جس وقت وہ 16 کا گھنٹہ بتائے، یا تو تار سے مراد یہ جو وہ کہلاتی ہے نا خطوط وغیرہ جو کے ذریعے جو ہوتا ہے تار، وہ بھی کہلاتا ہے، یا تو یہ ہوگا کہ وہ خاص سنا یہ شام کے 4 بجے ہی آتا ہوگا، جس میں فرمایا کہ جس میں وقت 16 گھنٹہ بتائے، تو خاص وہ
کچھ کوئی ایسی طریقہ ہوگا کہ وہ خاص اسی وقت میں آتا ہوگا، تو اس کی وجہ سے فرما رہے ہوں گے. خیر، تو گھڑی میں فوراً 4 بجائے، ورنہ ریل تار کی گھڑیوں بلکہ توپ کا بھی کچھ اعتبار نہیں. پیچھے بھی توپ کے حوالے سے کلام کیا تھا میں نے. توپ میں 11 منٹ تک کی غلطی مشاہدہ کی ہے اور 3-4 منٹ کی غلطی تو صدہا بار پائی ہے. ہم اس نقشے میں ریلوے کا وقت دیں گے اور ازنجا کے تقریب سال تک کام دے سیکنڈوں کی تدقیق نہ کریں گے. رانی کھیت کے لیے کہ جس کا عرض 29 درجے 38 دقیقے اور طول شرقی 79 یعنی 79 درجے اور 28 دقیقے ہے. اب یہ ایک صفحہ ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں تو اس کو مکمل کریں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اثر کا نکالنے کا طریقہ بیان فرمایا. جیسے ابھی طلوع غروب تو ہم کر لیے، اگر ویسے یہ کہ 3:30 ہو سکتا ہے کہ بچ جائے، 3:30 کے آس پاس ہو جائیں گے. تو اگر آپ تمام راضی ہیں یا اکثر راضی ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ورنہ جیسے بولے تو کل پڑھ لیں گے. جلدی جلدی دے دیں، ایسا نہ ہو کہ اسی میں ٹائم نکل جائے سوچنے میں. بھائی دیکھیں، میری طرف سے کوئی منع نہیں ہے. اگر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کو کل پڑھیں گے تو مجھے کوئی یہ نہیں ہوگا کہ یار کسی کے حوالے سے مجھے کوئی برا وغیرہ اس طرح کا کوئی محسوس والی صورت نہیں ہوگی. جو چاہتے ہیں، میں معلوم اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کی رائے چاہیے. پڑھ لیتے. یہ سر اگر اس میں کچھ ٹائم تک آ رہا ہے اس کو تو پھر کل پڑھ لیں گے. اگر ہو جاتا ہے تو ٹائم مکمل تو پھر چلے کل پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو آج پڑھا ہے اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے گا، پکا کر لیجئے گا، انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. بہرحال میں اس کی فائل بھیجیے، غور کر کے آئیے گا. یوں سمجھ لیجئے کہ آج جو ہوئی ہے اس سے کئی درجہ مطلب اپر لیول کی جو ہے وہ اب کا سبق ہے، یعنی کہ جو یہ آنا ہے تو اس کو اچھی طرح سے تیار کر کے اور محنت کر کے آئے گا تو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ آئے گا. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. عشاء کا پوچھنا تھا کہ یہ عشاء کا جو مکروہ وقت ہے وہ آدھی رات کے بعد ہے، جی تو آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے نا؟ وہ وطر کا ہے، صرف وطر، فرض عشاء کے فرض کا نہیں ہے. اچھا فرض کا ہے، ٹھیک ہے. فرض پہلے پڑھے جائیں گے. وطر جس کو یہ اعتماد ہو کہ وہ رات کو اٹھ جائے گا تو وہ پھر وطر کو مؤخر کر دے، ورنہ جس کو یہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ عشاء کے ساتھ ہی وطر پڑھ لے اور اندازے کے اوپر مؤخر نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ مستحب کے چکر میں واجب چھوٹ جائے. تو یہ کہنا یہ مکروہ تنزیہی ہے عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کرنا؟ اس کا معلوم نہیں ہے کہ تنزیہی ہے تیری بھی ہے. اس کو مغرب کا تو معلوم ہے کہ آدھا وقت گزرنے کے بعد یہ تحریمی ہو جاتا ہے، وہ کیا ان کا معلوم ہے. ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے مزید؟ ٹھیک ہے جی، کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.